میں کبھی کبھی عام طور پر دعوت دینے سے ڈرتا ہوں. دعوت دینے سے، دعوت دیجیے، ہم لوگ کھائیں گے انشاءاللہ کھانا. یہ دعوت، دعوت تبلیغ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تبلیغ کا لفظ ذرا تو بدنام ہے. میں کبھی کبھی عام طور پر یہ دعوت دینے سے عام طور پہ دعوت دینے سے ڈرتا ہوں. بدعتی اور جو لوگ خواہش کی پیروی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر کے میں آ کے، ایگو میں آ کے اسلام ہی پر شک کرنے لگیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ کے رسول کے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کر دیں؟ برائے کرم سامنے دیکھیے، یہ ایسی چیزیں حدث الناس بما یعرفون، حدیث لفظ ہے کہ جو چیزیں ان کے ذہن میں یا جو سمجھ سکیں اس کو بیان کرو. اتريدون ان يكذب اللہ ورسولہ، کیا چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول کو جھٹلایا جائے؟ تو آپ اب الٹی سیدھی باتیں بیان کرنے لگیں جس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کہ دجال کے بارے میں ہزار قسم کی ایسی چیزیں جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یا امام مہدی کے بارے میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسی چیز بیان کریں جو انہونی ہو ایک دم بالکل، تو وہ اس قسم کی چیزیں عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، بچوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک ان کا ذہن تیار نہ ہو جائے. لیکن جہاں صحیح احادیث کا مسئلہ ہے اور لوگ بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم بڑے ہی خصوصی سے ان سے کہہ لیں کہ بھائی دیکھیے، ہم پیارے رسول کی حدیث بتایا دیتے ہیں، آئیے ڈھونڈا جائے پیارے رسول نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے اس دین اسلام میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس دین اسلام میں میرے زمانے میں نہیں تھا، جو دین مکمل ہوا، تو پھر وہ مردود ہے اور وہ بدعت ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے. اس طرح سمجھا کر کے اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گویا اپنی مصلحت دیکھ رہے ہیں لوگوں سے مل ملا کر کے رہنے کا، اور اللہ کے دین کے لیے مخلص نہیں ہے. اگر یہی ہوتا تو پیارے رسول کیوں اکیلے آ کر کے پورے کفار قریش کو مخاطب کر کے کہتے کہ تم شرک کر رہے ہو اور تم توبہ کر لو، استغفار کر لو. تو گویا لیکن انداز ہونا چاہیے اچھا، تاکہ لٹ مار نہ ہو، گالی گلوچ کی بات نہ ہو، اور ایک دم کافر نہ کہنے لگیں آپ صاحب. ارے بھائی دیکھیے، اس سے علماء کا فتویٰ ہے دیکھیے. اور خود اگر کوئی بریلوی ہے مان لیجیے، ان کے علماء میں سے بہت سے ایسے لوگوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا. ایسے چیزوں کو چن کر کے ہمارے شیخ توصیف صاحب، اللہ ان کو اچھا رکھے، اس طرح کی چیزیں، اور کچھ لوگ ہیں جو چن کے رکھتے ہیں اور ویڈیو بھی لا کر کے پیش کر دے، دیکھیے فلاں نے، ان کے فلاں نے بڑے نے اس کو غلط کہا ہے، فلاں نے اس کو غلط کہا ہے، تاکہ وہ اس کو قبول کریں کیونکہ انہیں گھرانے کے آدمی ہیں. تو اس طرح چیزیں لا کر کے اور یہ خصوصی سے سمجھانے کی ضرور کوشش کریں، لیکن حق کو چھپانا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اور من رأى منکر فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، ان سب چیزوں کے مخالف ہے. ہاں اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان میں کو جوخم میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا ہے. آپ وہاں سے نکل جائیے، موقع نکال کے کسی طرح بچا کر کے. بچوں کی عزت کا بھی مسئلہ ہے اور سب کچھ ہے، کیونکہ آدمی جب دشمنی پہ آتا ہے تو بہت کچھ تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. لیکن اللہ پر توکل کر کے پناہ مانگیے لوگوں کے شر سے، تو انشاءاللہ من شر الناس من شر حاسد اذا حسد. ہمارے خیال سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا کہ چھپانا نہیں ہے، ہاں ہر ایک کے سامنے ہر بات بیان کرنی. جیسے کہ پیارے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے نے جب کہا، پیارے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے جب کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اللہ لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں افلا ابشر الناس، اللہ کے رسول میں اس کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟ تو پیارے فرمایا کہ لا تبشرہم، نہیں خوشخبری دو، کیونکہ لوگ نئے نئے دین میں داخل ہو رہے تھے، سمجھ نہیں سکیں گے. تو لا الہ الا اللہ کا قول ہی کافی ہے، عمل چھوڑ دیں گے. فیتکلوا، اسی کہنے ہی پر بھروسہ کر کے عمل کو چھوڑ دیں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اس کے معنی کا سمجھانا بعد میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہاں ضروری ہو جائے گا. کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف قول ہی، قول کے ساتھ عمل